ایک سکیوڈ اور ڈسٹارٹڈ قسم کی تاریخ کا بیان شروع کر دیتے ہیں، پھر ایسے ایسے گریوینسز کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں جس سے باقی پاکستانی معاشرہ اور ریاستی ادارے ان کو ڈیفینسو پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز جس کا وہ ذکر نہیں کرتے ہیں وہ ہیں قاتل، ایک چیز جس کو وہ اگنور کرتے ہیں وہ ہیں ٹیررسٹ، ایک چیز جس میں وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں وہ ہے یہ دہشت گرد گروہ اور ان کا تذکرہ۔ باقی ہر چیز کا تذکرہ کریں گے، باقی ہر چیز کی گفتگو کریں گے، تو یہ بڑی خطرناک ٹینڈنسی ہے۔ پر اس میں سر دیکھیں، یہ اوبیسلی سردار اختر مینگل صاحب کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے، دیگر جو وہاں کے سیاستدان ہیں ان کا بھی کردار سب کے سامنے ہے، لیکن ایشو پھر بھی وہی ہے کہ وہاں پہ مصنوعی حکومتیں، مصنوعی قیادت، جس کی وجہ سے آج مہرنگ بلوچ جو ہے وہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ریلیونٹ ہوئی ہے۔ کیا آپ مہرنگ بلوچ کے مقابلے میں اتنی بڑی ریلی کر سکتے ہیں جتنی بلوچ علاقوں میں جتنی مہرنگ کر سکتی ہے؟ آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے نا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ریلی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یا ریلی مجیب الرحمان نے بھی کی تھی نا، 169 میں سے 167 سیٹیں لی تھی، پھر تاریخ نے اس مجیب الرحمان کے ساتھ کیا کیا اور اس کے خاندان کے ساتھ کیا کیا، ابھی بھی سبق حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ 2 MNAs اس وقت میری طرح یتیم دکھائی دے رہے ہوں گے، لیکن آج ان کا سٹانس اس ارسٹوائل ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں صحیح ثابت ہوا ہے، اور مارنگ نما مجیب الرحمان کا جو ہے وہ کہاں تاریخ کے دائرے پہ کھڑا ہے۔ تو لہٰذا خدا کے لیے جب اتنی نیشنل کوسچن ہوتے ہیں نا تو اس کو بہت ڈیپلی دیکھنا چاہیے۔ ایسے سمپلسٹک انداز میں اگر ہم چیزوں کو دیکھیں گے، مجیب کا تو مینڈیٹ اگر مان لیا جاتا تو ہم اس سچویشن میں نہ آتے۔ وہ تو بھٹو صاحب کو شوق تھا وزیر اعظم بننے کا۔ پھر آپ کو عرض کروں اس مینڈیٹ کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہوا نا۔ وہ اگر ابھی بھی کسی کو یہ کنفیوژن ہے کہ صرف مینڈیٹ نہ ماننے کی وجہ سے یہ 2 لخت ہوا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پر ایک بڑا فیکٹر، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس میں بیرونی ہاتھ بھی تھا، لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا۔ اگر تلا سازش کے سے تو ابھی مودی اور حسینہ واجد اس اگرتلہ ٹاؤن میں جا کے ہومج پے کرتی ہیں کہ یہاں سے ہماری تحریک کی ابتدا ہوئی، اگر اس کے باوجود لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ پھٹی باندھی ہوئی اور انکار کی کیفیت میں، تو میں اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پر کوسچن سر وہیں سے ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا ہے، یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے بہتر؟ میں آ جاتا ہوں، نئے مجیب الرحمان کو بھی سپورٹ کریں اور ریزسٹ کریں اس کے سامنے۔ اگر ہم نے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے ریزسٹ کیا ہوتا تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، لیکن وہ ہو گیا۔ آپ ریزسٹنس سے بچتے ہیں، آپ سرنڈر سے نہیں بچتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ نے موصوفہ کا نام لیا کہ وہ بڑی بڑی ریلیاں کرتی، بالکل کرتی ہیں، 4000 5000 10000 15000، مجھے تعداد کا نہیں پتہ، بڑی ریلیز ہوتی ہیں۔ کون ہے یہ؟ دیکھیں، ایک طرف میرا تو ان پہ اعتراض یہی ہے کہ باقی پاکستان بھی 6-8 مہینوں میں کوئی ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے۔ آئی رحمان بڑا نام، اس کے علاوہ آن سو چی بہت بڑا نام، کتنے عرصے کی سٹرگلز تھی، 2 دہائیاں 3 دہائیاں، یہ 6.25 مہینے کی پروڈکٹ جو ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کو آسکر کے لیے بھی نامنیٹ کر دیا۔ کوئی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 6.25 مہینے میں یہ پیراشوٹ نہیں ہے؟ یہ سر لگتا ہے یہ کہ جو گریوینس ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم معروضات میں بات کر رہے ہیں۔ پھر آ جاتا ہوں گریوینس۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ پنجاب میں پاپولیشن وائز بلوچستان کے صوبے سے زیادہ ہے؟ نہیں پتہ؟ نہیں، بلوچی تو ٹوٹل 3%۔ بلوچی نہیں ہے، بلوچ بالکل ٹوٹل 3، اس میں بروئی بھی ہیں اور نہیں دیکھیں نا، بلوچ کی جو پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 3% ہے۔ نہیں جناب، بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے نا، وہ تو صدرن پنجاب میں اس علاقے میں سارے ہیں۔ بالکل، میری آپ کو یہی عرض ہے، صدرن پنجاب میں بلوچ موجود ہے، کوئی سلمان کے اس طرف کیسرانی، سر پنجابی کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو بزدار صاحب حکومت کر کے گئے، وہ حکومت ہم کیسے بھول سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کریڈٹ ہے پنجاب کا۔ پنجاب نے، آپ گریونس کی بات کرتے ہیں، 14 کروڑ کا صوبہ، ایک بلو بلڈڈ بلوچ کو اپنا حکمران بنایا 3.5 سال تک، اس بنیاد پہ لفظ نہیں اٹھا کہ یہ نسلاً بلوچ ہے۔ سر وہ پاکستانی ہے نا، بلوچ ہوں پختون ہوں، ہم سب پاکستانی ہیں میرے بھائی۔ اب اس میں گریونس کی طرف آ رہا ہوں، سو کالڈ گریونس کی طرف، جس کے ساتھ اتنے زیادہ ہمدرد یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لینڈ، پیور لینڈ بلوچ کی ہے۔
اس کی ہزاروں سال سے یہ سرزمین ہماری ہے اور اس پہ باقی لوگ آ کے قابض ہوئے ہیں اور ان کا قبضہ ہم ان کو گولیاں مار مار کے ان سے چھڑوائیں گے. یہ گریوینس ہے, یہ بےہودگی ہے, یہ گریوینس نہیں ہے. کل کو سندھی بھی یہی بات کرنا شروع کر دے گا, پرسوں مہاجر شروع کر دے گا, ترسوں جاٹ شروع کر دے گا, پھر گجر شروع کر دے گا, پھر گجر کے لیے نیا ملک بنا دیں, پھر ہند کو بولنے والے کے لیے نیا بنا دیں گے, پھر اس کے بعد پشتو بولنے والوں کے لیے نیا بنا دیں گے. اس میں سر یہ ہے نا کہ دیکھیں پشتونوں کے نمائندے آتے ہیں, سندھیوں کے نمائندے آتے ہیں, پنجابیوں کے نمائندے آتے ہیں. بلوچستان میں یہ موقع ہم نے بلوچیوں کو نہیں دیا, ان کو ڈپرائیو کیا. یہ آپ کی پور انڈرسٹینڈنگ ہے. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ وقول ہے آپ کے کہ یہاں پہ مصنوعی قیادت ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ سے وائلنس ہو گئی ہے. یہی آپ حقیقی نمائندے نہیں, حقیقی نمائندے ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے, غصہ نکالیں گے, تقریریں کریں گے, لیکن بندوق نہیں اٹھائیں گے. میری یار سن لیں نا, آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلنس کی جو وجوہات ہے اس میں یہ وجہ ہے, ون آف دا ریزنز. چلے ون آف دا ریزنز کر لیں. یہ خیبر پختونخوا میں بقول آپ کے تو جنون قیادت ہے نا, تو وہاں کیوں وائلنس آ رہی ہے؟ وہاں پہ تو دیکھیں ڈیفرنٹ طرح کی وائلنس ہے نا, طرح کی وائلنس کی طرف اب آپ چلے گئے نا. وہاں پہ پختون وائلنس تو نہیں ہے, وہاں پہ تو ایک انتہا پسندی کا, جس میں پنجابی طالبان بھی وہاں پہ جا کے ٹھکانے بناتے ہیں, افغانستان سے بھی مہربانی ہوتی ہے. اب میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ آپ ضد کی کیفیت میں نہ آئیں. آپ نے آرگومنٹ دیا, میں نے اس کو آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دیا, آپ سن لیں اور آپ کے جو سننے والے ہیں اس پہ فیصلہ کر لیں گے. نہیں بالکل سر, دہشت گردی جہاں پہ بھی ہم بالکل کہتے ہیں دہشت گردی کی, بلکہ مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مذمت کی ضرورت نہیں ہے, نفرت کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی مذمت نہیں کرنی ہے, اب نفرت کر وہ فیز آ گئی ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے نفرت کرنی چاہیے اور اس نفرت میں ٹیکل کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے. جو ریاست یا حکومت ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چیزوں کو حل کرتی ہے, انتقام یا نفرت کی آگ میں جلتی نہیں ہے. وہ لگتا سم ٹائم یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید جو پریکٹیشنر ہے نا انسرجنسی کے یا کاؤنٹر انسرجنسی کے, وہ اس طرح لبرل ڈیموکریسی کے جو رہنما اصول ہیں اس کے تحت شاید انسرجنسیز کاؤنٹر نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ لوگ کر سکتے کر لیں. نہیں سر, ہم تو آپ جیسے لوگ میں پناہ مانگتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے نا ایسے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی میں بھی نا جب آئرش کو انہوں نے کرٹیل کیا تھا نا تو بہت زیادہ ان سنہرے رہنما اصولوں کا خیال نہیں رکھا گیا. نہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے امن لشکر بنا دیے تھے, لوائلسٹ گروپ بنا دیے تھے, عام بھی کیا تھا. میں دوسرے ممالک کی بہت زیادہ ایگزامپلز دوں گا تو لوگ کہیں گے اپنے آپ کو بڑا عالم. نہیں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. جو آئرلینڈ میں یہ ہم نے دیکھی ہے کیس, جو گیل کریٹ کی تھی اسپین نے, GAL, جی بٹوین 1979 to 1985, یہ بیسک کنٹری میں جو ایٹا سیپریٹسٹ تھے کیٹالان ریجن کے ساتھ, ان کا کام صرف یہ تھا کہ جہاں جہاں نظر آئیں بیسک ایٹا لیڈرشپ ان کو مارے, قتل کرے. آخری بندے انہوں نے فرانس سے پکڑے تھے اور پھر 90s کے اینڈ تک یہ سارا معاملہ. میں یہ سجیسٹ نہیں کروں گا ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں دنیا نے یہ کیا.